دودھ کا مرکز ہے، اس کو کہنا کہ آپ کو بھی ہمارے نصیب چینل ہے کو لائک کریں، دودھ سبسکرائب پینا، کریں اور بیل کا تو یہ بٹن خلاف دبائیں۔ عقل بات بھی ہوگی، خلاف سمجھ بات بھی ہوگی۔ اب ایمان کو کہنا، سمجھو، ایمان کو کہنا تمہارے پاس ایمان ہے۔ اب میں تھوڑا سا اور سلیس کر دوں، اما عائشہ تو صدیقہ دارین روٹی لگا رہی ہے، آخری پیڑا ہے، آقا پاک نے فرمایا میں لگا دیتا ہوں، سرکار نے وہ خود لگا دی روٹی۔ اما عائشہ تو صدیقہ منتظر ہے، آگ بھی برابر ہے، انگارے بھی جاگ رہے ہیں، بڑی دیر ہوگی مگر روٹی پکتی تو ایک طرف اس روٹی پر جو چھما چھم پانی تھا وہ پانی تک خشک نہیں ہوا، پانی پر آگ اثر انداز نہیں ہوئی، روٹی پر بڑی دیر انتظار کرنے کے بعد سیدہ عائشہ تو صدیقہ نے عرض کیا آقا جو میں نے لگائی وہ تو پک چکی، جو آپ نے لگائی اس پر تو اثر ہی نہیں۔ فرمایا عائشہ تو صدیقہ جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے اس پر تندور کی آگ تو کیا دنیا کی آگ بھی۔ سمجھانے کے لیے حدیث کیوں عرض کی؟ جس ایک پیڑے کو نبی کا ایک لمحے کے لیے ہاتھ لگے، اس رب کے محبوب کا ایک ہاتھ لگے، جناب وہ پیڑا تندور میں جائے، روٹی بن کر اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ جس کی جھولی میں سیدنا ابو طالب علیہ السلام، جس کی جھولی میں خدا کا محبوب پلا بڑھا، جب ابو جہل عتبہ شیبہ نے یہ جسارت کی کہ آقا کا نقصان کرے تو ابو طالب اپنی جان لے کر آگے، اپنا سب کچھ لے کر آگے۔ جس کائنات کے صدقے ساری کائنات آباد ہے، وہ نبی جس کا قرآن میں فرمایا گیا کہ یہ نبی کائنات کی روح ہے، اس کائنات کی روح کا تحفظ کا نام ابو طالب ہے۔ اس روح کے تحفظ مفسرین نے کہنا کہ اذا سارما فی العالم، اذا قادما فی العالم سارا العالم حیاً بے وجود ہی، جب آقا نہیں آئے تھے کائنات کی ایک مثال مردہ کی سی تھی، یہ مردہ تھی، یہ مردہ تھی، یہ مردہ تھی، اس کو روح کی ضرورت تھی۔ فَإِذَا قَادِمَا، جب آقا جلوہ گر ہوئے، جب آقا کی تشریف آوری ہوئی، سارا العالم حیاً بے وجود ہی، ساری کائنات کو روح مل گیا مصطفیٰ کی برکت سے۔ تو اس روح کے تحفظ کا نام، اس روح کی حفاظت کا نام، اس روح کو پالنے والے سیدنا و مولانا ابو طالب علیہ السلام۔ اب جناب جس کو نسبت نصیب ہو جائے وہ عبادت کا مرکز بن جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا آگے چلوں تو آپ دل سے بھی جاگنا ہے اور دماغ سے بھی۔ میں آپ کے لیے عرض کروں، قرآن فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، حاجیوں جب حج کرنے جانا تو مقام ابراہیم پر ضرور نفل پڑھنا، مقام ابراہیم پر ضرور نفل پڑھنا۔ یا اللہ وہ کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے خلیل اللہ کا قدم لگا ہوا ہے۔ آپ نے سن لیا کہ خلیل اللہ کا اس پتھر پر قدم ہے، خلیل اللہ کا اس پتھر پر قدم ہے۔ تو جب حاجی جائیں سارا صحن حرم، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہماری نسلیں اس صحن حرم پہ قربان، ہمارے آباء و اجداد قربان۔ حرم کعبہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو حرم کی مٹی، جو حرم کی گرمی، جو کعبہ کے علاقے کی گرمی ایک لمحہ برداشت کرے گا، حدیث ہے کروڑوں سال دوزخ سے دور ہو جائے گا، مگر آقا پاک کے غلاموں رب فرماتا ہے کہ سارا حرم کی برکتیں ایک طرف، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے، قرآن کی آیت پیش کی ہے میں،
یہاں حاجیوں پیشانیاں جھکاؤ، نفلیں پڑھو، گردنیں جھکاؤ، رکوع کرو، قیام کرو۔ یا اللہ یہ تو نشان قدم ہے۔ فرمایا حاجی بننا ہے یا مردود بننا ہے؟ مولا آیا تو حاجی بننے ہوں۔ فرمایا پھر جھکا اپنی جبین نیاز کو، پھر جھکا پیشانی کو۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب خلیل کے قدم کے نشان ہیں۔ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جہاں خلیل اللہ کے قدم لگ جائیں، قدم لگ جائیں، وہ جگہ قرآن کی آیت بن جائے۔ جیسے جھولیے ابو طالب نے خود حضرت ابراہیم کے بھی آقا، اب کسی میں ہو سکتا ہے کہنے کا اظہار رائے سب کو ہے یہ حق کہ حضرت ابراہیم تو دادا مصطفیٰ ہے، تو میں دادا مصطفیٰ ضرور ہیں، مگر میرے آقا فرماتے ہیں الناس محتاجون حتی ابراہیم علیہ السلام، لوگوں اللہ کی کل مخلوق آدم سے لے کر تمام مخلوق فرشتے جن و انس میں مصطفیٰ کے محتاج ہیں، حتی ابراہیم علیہ السلام، حتیٰ کہ ابراہیم پاک بھی قیامت والے دن مصطفیٰ کے محتاج ہوں گے۔ تو وہ جو مصطفیٰ کے محتاج ہوں گے ان کا قدم جہاں لگے وہاں تو سجدے ہوں، جہاں ابراہیم کے آقا جہاں پلے بڑھے جن کا تحفظ ابو طالب کرے، تو جناب بندہ ایک پتھر کا اگر یہ مقام ہے کہ وہ رکن حج بنا ہوا ہے تو غور سے محبت سے سوچو، جہاں ابراہیم پاک کے بھی آقا جس جھولی میں کھیلے اس ابو طالب کا مقام ابراہیم سے کتنا بلند ہے۔ اچھا میں واضح کر دوں کہ کہتے ہیں جی کلمہ نہ پڑھا، میں واضح کر دوں جو دلیل میں پیش کر رہا ہوں رب کی عزت کی قسم نہ میں نے پہلے پڑھی ہے نہ میں پڑھ کے آیا ہوں، ابھی بیٹھے ہوئے کیا بات ان کی صحبت کی برکت سے میرے ذہن میں ہے، لیکن قرآن سے دماغ سے نہیں، قرآن سے۔ قرآن کہتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ حاجیوں حج کرنا ہے نا تو دوڑیں بھی لگانی ہے، صفا مروہ کی۔ مولا کعبے میں بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کا ختم کرتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ دوڑ کیا ہے؟ یہ دوڑنا کوئی عبادت؟ فرمایا تو حاجی بننے آیا یا مردود بننے؟ مولا آیا تو حاجی بننے ہوں۔ فرمایا پھر دوڑ، جب ان الصفا والمروہ تھا من شعائر اللہ، اس آیت کی طرف ہم جاتے ہیں، تفسیریں اٹھاتے ہیں، تفسیر کہتی ہے صفا مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں، پھر قرآن ان کا بیک گراؤنڈ کھولتا ہے، تفسیر جسے کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ صفا مروہ فقط پہاڑیاں نہیں تھی، یہ پہاڑیاں نہیں تھی، یہ شروع سے پتھر نہیں تھے، یہ شروع سے پتھر نہیں تھے، یہ شروع سے پتھر نہیں تھے۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ مولا کیا تھے؟ فرمایا صفا مروہ، ایک مرد تھا، مروہ ایک عورت تھی۔ پہاڑیاں پھر یہ پتھر کیوں ہوئے؟ فرمایا حدود کعبہ کے اندر ان دونوں نے زنا کر لی۔ یہ میرا بیان آج سے کئی سال پہلے جب میں نے اپنی مسجد میں کیا تو بے حد اپنے بھی اختلاف کر گئے، اور جب انہیں میں نے گرفت نہ دی تو پھر انہیں دوسرے مکتبہ علم کے علماء سے رابطہ کیا، انہوں نے بھی کہا یہ حق ہے۔ آپ بھی سنیں، آپ کی توجہ کے لیے میں نے اپنا ماضی تھوڑا سا پیش کیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، رب فرماتا ہے صفا مروہ کی دوڑیں لگاؤ حاجیوں جتنے پاک باز ہو، مگر قرآن کہتا ہے یہ صفا بھی یہ مروہ بھی یہ دونوں مرد و عورت تھے، حدود کعبہ میں گئے، ان سے واقعیاتی ہوئی، ان سے نالائکی ہوئی، ان سے بدتمیزی ہوئی کہ انہوں نے زنا کیا، اللہ نے ان کو سزا دی۔ جہاں جہاں اب حاجی دوڑے لگاتے ہیں اللہ نے ان جسموں کو، ان زندوں کو، ان روحوں کو پتھر بنا دیا۔ یقیناً آپ بھی بہت سوچ میں پڑ گئے
جب ہے ہی وہ مرکز گناہ گار لوگوں کا، عتاب یافتہ پہاڑیاں ہیں یعنی سزا یافتہ، تو پھر حاجیوں کا حج کیوں ہوتا ہے وہاں؟ پھر وہاں حج کا رکن کیوں بنی ہوئی ہے صفا مروہ کی پہاڑی؟ یا اللہ، قرآن کہتا ہے یہ تو سزا یافتہ مرد اور عورت ہیں، اب حاجی پاک باز لوگ ان کے جناب ان گندوں کے پاس آ کر اپنے حج کے ارکان مکمل کریں۔ رب فرماتا ہے تو حاجی بننا ہے کہ نہیں؟ تجھے ان کا زنا اور گناہ یاد آ رہا ہے، مجھے حضرت اسماعیل کی اماں ہاجرہ کے قدم یاد آ رہے ہیں۔ فرمایا ان پہاڑیوں کی طواف ان پر دوڑیں ان پہاڑیوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ جب اماں ہاجرہ پاک نے حضرت اسماعیل کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے اٹھ کر کوشش کی، پانی جب نہ ملا، وہ صفا سے دوڑتی ہے، مروہ آ کر حضرت اسماعیل کو دیکھتی ہے، مروہ سے دوڑتی ہے، صفا کی پہاڑی پر آ کر پھر اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے پاک ہاجرہ، اب میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ پہاڑیاں جو ہیں یہ مرد و عورت تھے، زناکار تھے، ٹھیک ہے میں نے ان کو سزا دی ہے، اب میں تیری ادا کو قیامت تک زندہ رکھوں گا، اس لیے کہ نبی کی اماں کے قدم اگر پلید جگہ پر بھی پڑ جائیں تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ جب حضرت اسماعیل کی اماں کے قدموں کا یہ عالم ہے کہ وہ سزا یافتہ جو پہاڑیاں تھیں مرد و عورت وہ متبرک جگہ بن گئی، بابرکت مقام بن گیا، مقدس مقام بن گیا۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں جو پہاڑیاں ہیں اس پر حضرت ہاجرہ کے قدم لگے وہ تو طیب اور طاہر ہو جائیں، جو رب کا محبوب حضرت ابو طالب کے سینے سے لگے۔ توجہ اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو مجھے حج کر کے دکھاؤ، اگر ابو طالب نے ایمان نہیں لائے تو مجھے حج کے ارکان سمجھا کے دکھاؤ، بلکہ نماز کے ارکان سمجھا کے دکھاؤ۔ کیا بات؟ سب سرداراں دا سردار ابو طالب، اور اگلی سچی بات ہے کہ شان رسالت کا پہرے دار ابو طالب۔ اچھا ابو طالب، ابو مانا باپ، طالب طلب کرنے والا، یا ہوتا طالب حضرت سیدنا طالب علیہ السلام، یعنی کہ آپ طلب کرنے والے ہیں۔ یہ تو مانا بنتا ہے جو طالب ہیں عشق مصطفیٰ کے، عشق زہرا کے، عشق علی کے، عشق صحابہ کرام کے۔ فرمایا تم اپنے علموں کے کیڑے اپنے پاس رکھو، اپنے آپ کو عاشق اہل بیت کہنے والوں، عاشق صحابہ کہنے والوں، عاشق رسول کہنے والوں، عاشق مولا علی کہنے والوں، رب کی منشا یہ ہے دنیا میں جتنے بھی عشق کے طالب ہیں سب کا باپ ہی ابو طالب۔ ابو طالب کا وطن مجھے کوئی معنی بتا دیجیے۔ یہ بیان کیفیت پیش کر رہی ہے کتاب، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میری کیفیت پیش کر رہی ہے، رموز کے یہ سب کے باپ ابو طالب۔ اچھا ایک اور بات بھی سمجھیے گا، محمد شریف کو کہا جائے تم نے کلمہ پڑھا ہے، بندہ کہے گا بے وقوفان ملک و ملت، فخر اہل لعنت و بدعت، مسجد کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ مسجد ہے، خانہ کعبہ کو دیکھ کر کو کہے یہ خانہ کعبہ ہے کہ نہیں، سورج کو دیکھ کر آنکھیں بھی ہوں پھر کہے یہ سورج ہے کہ نہیں۔ جناب بندہ محمد شریف، محمد اکرم، محمد عاشق اور جناب بندہ
جب کہ کہے ابو طالب، کیا کہے ابو طالب، پھر کہے کلمہ نہیں پڑھا، تو کہنا تو یہ چاہیے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو ابو طالب نام کا مقصد کیا؟ ابو طالب نام کا ابو طالب بتاؤ، آپ پڑھے لکھے بچے، ڈکشنری بھی آپ کھولتے ہیں، انگلش کی بھی سب کی آپ جانتے ہیں، ابو طالب کا معنی کیا ہے؟ کوئی مندر ہے معاذ ابو طالب کا معنی؟ کوئی غیر شرعی معنی ہے؟ اگر آپ اس پر بھی مطمئن نہ ہو، میرے نبی کی جو بات ہے، فرمان ہے، وہ حق ہے کہ نہیں؟ بولو حق ہے کہ نہیں؟ میرے آقا پاک فرماتے ہیں، اللہ اکبر، بہت بڑا حوالہ ہے، بہت بڑا۔ سرکار فرماتے ہیں میں جس طرح پیدا ہوا ہوں، حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کی نسبت سے، فرماتے ہیں میں اپنی اماں سے لے کر اپنے ابے تک، حضرت آدم تک، پیچھے تمام، اور جتنا میرا قبیلہ ہے، جتنا میرا قبیلہ ہے، فرمایا میرے شجرے میں جو بھی آتے ہیں، ہر بزرگ، ہر معتبر خاتون، ہر کفر کے عیب سے پاک۔ اچھا، ایک محقق فرماتے ہیں، ایک محقق فرماتے ہیں کہ میں نے آقا پاک کے نسب، حضور کی اماں ابا 500 تک تو میں نے تحقیق کی ہے کہ ہر آپ کا بڑا، ہر آپ کا عزیز، ہر آپ کا وہ جو شجرے میں ہے، ہر کفر سے پاک ہے، کفر سے پاک ہے۔ اچھا، یہ تو باتیں ہماری شریعت کی ہیں، اب شریعت موسیٰ پاک کی بات کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، کلیم اللہ وقت کے پیغمبر رسول نبی ہیں، قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ فرمایا اے قوم، آخر میں ایک نبی آئیں گے، ان کا احترام کرنا، اگر ان کا دور پاؤ تو کلمہ پڑھنا، آپ کے عشق کے مطابق۔ انہوں نے کہا اے پیارے کلیم، کیا وہ آپ سے افضل ہوں گے؟ فرمایا مجھ سے میری تو حسرت ہے، کاش کہ ان کے جوتی کے تسمے باندھنے کا مجھے موقع ملا۔ جب یہ بات کی کلیم اللہ نے تو قوم نے کہا آقا ہمیں پھر ان کی کوئی تعریف سنائیے۔ اب جو کلیم اللہ نے تعریف کی وہ آپ نے محفوظ رکھی، آپ نے محفوظ۔ فرمایا ان کی تعریف میں کیا بتاؤں، کائنات ان کی تعریف نہیں کر سکتی، لیکن ایک دو باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لوگوں، وہ نبی تو بہت ورال ورا ہے، لیکن میں اتنی بات آپ کو بتا دوں، ایک ان کی زوجہ ہوگی جن کا نام ہوگا سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ کون فرما رہے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ قوم نے جناب، قوم چکنی ہوئی، توجہ ڈبل کی، عرض کی ایک پیارے کلیم آپ ان کی زوجہ کو بھی جانتے ہیں؟ فرمایا ان کی شانیں ایسی ہیں، ابھی وہ آئے نہیں، مجھ سے بھی پہلے، ہم سب سے پہلے ان کی اور ان کی آل کی عزت اور ان کے ذکر کے چرچے ہوئے۔ فرمایا ان کی ایک زوجہ ہوگی جن کا نام ہوگا سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اس کی ایک دعا سے اس نبی کی امت ہزاروں کی تعداد میں بخشی جائے۔ قوم نے کہا کچھ اور سنائیے، تو قوم میں عشق، نبی کے گھرانے کا قوم میں عشق پیدا ہوا۔ کس قوم میں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ ہمیں کچھ اور بتائیے، ہمیں کچھ اور سنائیے۔ نبی ہمارے آپ ہیں، لیکن ذکر ان کا سن کر، ان کے گھر کا سن کر ہمارے دلوں کو سکون ہو رہا ہے۔ کچھ اور بھی ذکر سنائیے۔ حضرت کلیم اللہ نے فرمایا پھر سنو، اس پیغمبر کی اولاد ہوگی، مگر اس اولاد میں سے ایک ایسی بیوی ہوگی جو
جو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ آمنہ طیبہ محدثہ مفسرہ محققہ عالمہ فاضلہ، جس کا نام ہوگا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ وہی کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ قوم نے آنکھیں اٹھائی، توجہ بلند کی، آقا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس بیٹی کا تو اتنا مقام ہوگا، اتنا مقام ہوگا، اتنا مقام ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا بارگاہ رب ذوالجلال میں وہ عرض کریں گی مولا جو ہمارے ہیں، جو ہمارے نام پہ تانے کھاتے رہے، جو ہمارے نام پہ ظلم سہتے رہے، اور جو ہمارا چرچا کرتے رہے، جو ہم پر خرچہ کرتے رہے، جو میری نسل کا حیا کرتے رہے، یا اللہ ان کو بخشنا تو دور کی بات ہے، وہ مجھے دے دے، وہ مجھے دے دے، وہ مجھے دے دے۔ یہ کون بیان فرما رہی ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، شان کس کی؟ سیدہ زہرا سلام۔